اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، یہ میرے باپ کا قاتل ہے، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے قاتل سے قصاص لوں اور اس کو قتل کر دوں، لیکن جب نہ رسول اللہ اس کی ایک نیکی، اس کا ایک احسان مجھ پر اتنا ہے، میں اس نیکی اور احسان کو جب دیکھتا ہوں تو میں قتل کا ارادہ ترک کر دیتا ہوں۔ جو باپ کا قاتل ہو کتنا بڑا مجرم ہے۔ امام نے خود امام معصوم حیران، فرماتے ہیں بندے خدا یہ نہیں پوچھا اس نے تیرے باپ کو قتل کیوں کیا، امام فرماتے ہیں یہ بتا کہ وہ نیکی کون سی ہے جس کی وجہ سے تو اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر رہا ہے، جس کی وجہ سے تو اس سے درگزر کر رہا ہے۔ کہتے ہیں فرزند رسول، اس نے مجھے گمراہی سے آپ کے دروازے کی طرف ہدایت کی ہے، فرزند رسول اس نے مجھے جہنم سے نکال کر جنت کی طرف دعوت دی ہے۔ یہ اس کا احسان اور نیکی کہ میں تو جہنمی تھا، میں تو گمراہ تھا، میں تو بے دین تھا، مجھے دین پر لانے والا ہے تو یہ ہے۔ مولا اس حق کو سامنے رکھ کے میرا دل کرتا ہے اسے معاف کر دو۔ امام فرماتے ہیں سن، پھر سن، تو یہ حق سمجھتا ہے، اس کا حق تجھ پر اس سے زیادہ ہے جو تو سمجھ رہا ہے۔ اگر یہ تیرے پورے خاندان کو بھی قتل کر دے تو تب بھی اس کے اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا جو اس نے تیری ہدایت کی ہے، جو اس نے تیری اصلاح کی ہے۔ میرے دوست، اہل ایمان کی فقط مادی ان کی غربت کی فکر نہ کر دور کرنے کی، بے شک اسلام نے اس کی بڑی تاکید کی ہے، عمل اس کا تعلیمات اہل بیت کے مطابق نہیں ہے تو ان کی اس غربت اعتقادی کو ختم کر، ان کی بدعملی کی بھوک کو مٹا، ان کو آل محمد کی تعلیمات کی غذا فراہم کر، آل محمد کی تعلیمات کے پانی سے سیراب کر، تاکہ جب وہ چلیں تو دنیا والے کہیں کہ آل محمد کے چاہنے والے کتنے با کردار ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ادھر سے بڑھ چڑھ کر ہم مولائی ہیں، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، لیکن دیکھ میرے دوست، قرآن اور اہل بیت کی نگاہ میں کون مسلمان ہے؟ قرآن اور اہل بیت کی نگاہ میں کون مومن ہے؟ قرآن پڑھ تو صحیح میرے دوست۔ آج جو تجھے مختلف نظریات دیے جا رہے ہیں، آج جو مختلف تجھے افکار دی جا رہی ہیں، آج جو مختلف تیری محافل میں نظریات بیان ہو رہے ہیں، میرے دوست ایک مرتبہ اللہ کا کلام قرآن مجید پورا پڑھ تو صحیح، تاکہ جو لوگ دنیا والے تجھے غلط عقائد کی طرف تیری رہنمائی کر رہے ہیں، تجھے معلوم تو ہو اللہ کے قرآن نے کس کی مذمت کی ہے، تجھے معلوم تو ہو کہ اللہ کے قرآن میں کون سا عقیدہ صحیح ہے، کون سا عقیدہ شرک ہے، کون سا عقیدہ نفاق ہے، کون سا عقیدہ ایمان ہے۔ دیکھ قرآن میں اپنا عمل اور کردار، کہیں تو مشرکوں کی صف میں تو نہیں ہے، تو کہیں منافقین کی صف میں تو نہیں ہے، دیکھ تیرے اندر وہ صفات ایمان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لیکن یہ اصلاح کب ہوگی ہماری؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، جب ہم قرآن کو دیکھیں گے، جب قرآن پڑھیں گے تو ہماری اصلاح ہوگی۔ قرآن جس کو آتا نہ ہو، جس کو قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا، کیا وہ قرآن کی صحیح ترجمانی کر سکتا ہے؟
جس کو صحیح معنوں میں احادیث پڑھنا نہیں آتی، کیا آل محمد کی احادیث کی صحیح مفاہیم کو وہ پیش کر سکتا ہے؟ میرے دوست، ان مقامات سے اپنا دین لے جہاں پر امانت اور دیانت سے تجھے دین ملے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسلام کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، ہم مسلمان ہیں، لیکن نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تعلیمات کا آئینہ دیکھ اور اپنے آپ کو اسلام کے کردار میں ڈھال۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم، اے اسلام کے نام لے باؤ، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، سن لو، علی کی نگاہ میں مسلمان وہ ہے جو اسلام کو تسلیم کرے۔ اور علی مولا رکے نہیں ہیں، فرماتے ہیں التسلیم هو الیقین، الیقین هو التصدیق، التصدیق هو الاقرار، الاقرار هو الاداء، الاداء والعمل۔ گویا علی نے بتا دیا اگر تیرے دامن میں عمل نہیں ہے تو زبان کا تو مسلمان ہے لیکن علی کے نگاہ میں مسلمان نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گویا اسلام تسلیم کرنے کا نام ہے، اسلام یقین کا نام ہے، اسلام تصدیق کا نام ہے، اسلام یعنی قبول کرنے کا نام ہے، اسلام اقرار کرنے کا نام ہے، اسلام ادا کرنے کا نام ہے، قضا کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام عمل کا نام ہے، بے عملی کا نام نہیں ہے۔ علی والا تو بعد میں ہے، پہلے اپنا اسلام تو علی کی نگاہ میں ثابت کر۔ علی مولا فرما رہے ہیں کر ہے جرأت تو رد کر دے علی کے اس قول کو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تو دائرہ ایمان و اسلام میں ہے یا باہر ہے۔ علی مولا کہہ رہے ہیں علی کا فیصلہ ہے، میری بات نہیں ہے، کسی فقیہ کی بات نہیں ہے، علی حیدر کرار نے فیصلہ گئے ہوئے ہیں، مدینہ شہر کے قریب ہیں، مدینہ جا رہے ہیں یا راستے میں سلام کرتے، تو اب سید الرسل نے اس جوان یا بزرگ کو دیکھا، آپ نے سلام کرتے ہوئے سلام کیا، وہ رک گیا، کہا کہ اخلاق اعلیٰ کا یہ رتبہ رکھنے والا انسان ہے۔ اب وہ شخص پیدل ہو گیا، رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، سید الرسل پوچھتے کہ کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ مدینہ شہر اپنا یہ گھوڑا بیچنے جا رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد علی پہ۔ بارہ دیگر بآواز بلند صلوات۔ مدینہ شہر میں یہ اپنا گھوڑا بیچنے جا رہا ہوں۔ سید الرسل نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے قیمت بتائی۔ سید الرسل نے دیکھا کہ قیمت بھی مناسب ہے اور گھوڑا بھی جاندار اور بہترین ہے۔ سید الرسل کو اپنے لیے جنگوں کے لیے گھوڑے کی ضرورت ہے۔ اب سید الرسل فرماتے ہیں کہ تو یہ گھوڑا میرے پاس بیچتا ہے؟ کہا کہ میں تو بیچنے کے لیے جا رہا تھا۔ سید الرسل اور اس اعرابی کے درمیان معاملہ طے ہوا، گھوڑا بیچ دیا، رسول اللہ نے لے لیا، اس شرط پر کہ سید الرسل فرماتے ہیں جیسے ہی شہر مدینہ میں داخل ہوں گے میں وہاں سے تمہیں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ یہ جو بیچنے والا تھا وہ اس بات پر راضی ہو گیا اور ایک مرتبہ خوش بھی ہے۔ آج اگر کوئی شخص اپنی گاڑی بیچنے کے لیے جائے اور شو روم میں بیچنی ہو تو آپ سب جانتے ہیں کہ شو روم میں گاڑی کھڑے کرنا ہفتوں بھی لگ سکتے ہیں، مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ اب یہ شخص بھی اپنے زمانے کی ایک سواری بیچنے جا رہا ہے، ایک مرتبہ خوش ہو گیا
کہ میں جیسے ہی گھر سے باہر نکلا ہوں اور میں مدینہ شہر میں پہنچا نہیں ہوں، مجھے وہاں پہنچ کر 1 یا 2 دن لگ سکتے تھے یا واپس آنا ہو سکتا تھا۔ الحمدللہ مدینہ پہنچنے سے پہلے میری سواری جو بیچنا چاہتا ہوں وہ بک رہی ہے۔ یہ راضی ہو گیا، اب سودا طے ہو گیا۔ خوشی کے مارے یہ شخص جلدی شہر مدینہ میں پہنچا۔ سید الرسل، اخلاق کے اسلامی کے مالک نبی، نہ زیادہ تیز چلتے ہیں نہ زیادہ آہستہ، درمیانہ چال۔ سید الرسل مدینہ شہر میں پہنچے، وہاں کیا دیکھا؟ منظر عجیب ہے۔ اس اعرابی کو کچھ منافقین نے شرارت کر کے بہکا دیا کہ تمہارا گھوڑا تو بہت اچھا ہے، اس کی اچھی قیمت مل سکتی ہے، کہ تم اپنی اس سواری کی قیمت زیادہ رکھ دو۔ تم کہو کہ میں نے بیچا ہی نہیں ہے، اپنے مدعا سے مکر جاؤ، کہو کہ میرے پاس یہ گھوڑا، میں نے یہ گھوڑا نہیں بیچا۔ اب سید الرسل جیسے ہی پہنچے، کہا کہ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں اور یہ سواری میرے حوالے کرو۔ کہا کہ آپ کون؟ میں تو آپ کو جانتا نہیں ہے، آپ کون ہیں؟ آپ یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے گھوڑا آپ کے پاس بیچا؟ اب چوک، مدینہ شہر کا چوک، وہ مرکز جہاں کچھ منافقین نے بہکایا ہوا، اب لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ سید الرسل فرماتے ہیں کہ میں نے خریدا ہے، اعرابی کہتا ہے میں نے بیچا نہیں ہے۔ اب رسول اللہ کی ذات جہاں ہو، اصحاب دیکھیں گے تو وہ بھی دوڑے چلے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ جتنے افراد تھے جمع ہو رہے ہیں۔ سید الرسل ہر ایک سے کہہ رہے ہیں، جو بھی رسول اللہ کا صحابی ہے، جاننے والا ہے، فرماتے ہیں کہ اے صحابی بتاؤ، کیا تم تصدیق کرتے ہو کہ میں نے یہ گھوڑا خریدا ہے اور اس نے بیچا ہے؟ بعض لوگ یہ رسول اللہ کو دین سکھانے لگے کہ یا نبی اللہ، آپ نے ہی تو ہمیں تعلیم دی تھی کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، جب ہم نے دیکھا نہیں ہے، معاملہ پتہ نہیں ہے، کیسے کہہ دے کہ یہ گھوڑا بیچنے والے نے بیچا ہے اور آپ نے گھوڑا خریدا ہے؟ گویا جو امت کلمہ گو ہے، جن کو نبی سے دین اور اسلام سیکھنا چاہیے تھا، وہ نبی کو دین سکھا رہے ہیں۔ آج کچھ مومنین کی یہی پریشانی ہے، علماء سے، فقہاء سے دین سیکھیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ آغا سستانی کو ایسا کرنا چاہیے تھا، رہبر معظم کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ گویا آپ اپنا قرآن اور حدیث سے رسالہ عملیہ لکھیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کا علمی معیار کیا ہے۔ جو آپ یہاں پر رہ کر آغا سستانی اور فقہاء کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے دوست، تو نے اور میں نے دین فقہاء سے لینا ہے، انہوں نے ہم سے نہیں لینا۔ یہی تو دین میں مصیبت ہے۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، میرے امام کی یہ دعا ہے، یہی ہمارے لیے دین کی مصیبت ہے کہ ہم چاہتے ہیں جو دین کے علمبردار ہیں، جو فقہاء ہیں، جو علماء ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ ہماری کلام کی روشنی میں، وہ ہماری فکر کی روشنی میں اپنا وظیفہ شرعی بیان کرے۔ اور یہی چیز وہ لوگ کہہ رہے تھے جن کو معرفت رسول نہ تھی، جو شناخت رسول نہ رکھتے تھے کہ یہ تو رسول اللہ ہے۔ کیا کہنے لگے؟ آپ نے ہمیں سمجھایا تھا جھوٹ نہیں بولنا، اب ہم کیسے جھوٹ بول دیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات۔ جو بھی آتا ہے انکار۔ اب ایک مرتبہ کافی ہجوم ہو گیا، سید الرسل بھی ہیں، اعرابی بھی ہے، اصحاب بھی ہے، لوگ بھی ہیں۔ اتنے میں رسول اللہ کے ایک صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری وہ وہاں پر تشریف لے آئے۔ جیسے ہی وہ آئے، رش کو چیرتے ہوئے سید الرسل تک پہنچے۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، سلام کا جواب دینے کے بعد سید الرسل نے سوال کر لیا، اے خزیمہ، تم میرے حق میں یہ گواہی دیتے ہو کہ اس اعرابی نے یہ گھوڑا بیچا تھا اور میں نبی نے یہ گھوڑا خریدا؟ جب سید الرسل نے یہ کہا،
ایک مرتبہ لوگ حیران پریشان، خزیمہ اب آ رہے ہیں، نہ خزیمہ کے سامنے معاملہ ہوا، خزیمہ کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے، یہ کیا نبی اس سے پوچھ رہے ہیں؟ لوگ حیران بھی ہیں اور دل میں وسوسے بھی آ رہے ہیں۔ یہ خزیمہ کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اعراب اللہم صلی علی محمد وآلہ، یا نبی اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے یہ گھوڑا بیچا تھا اور آپ نے یہ گھوڑا خریدا۔ اب گواہی مل گئی، لیکن وہ لوگ حیران پریشان ہیں۔ اب سید الرسل چاہتے تو اسی پر اتفاق کر سکتے تھے۔ جو لوگ حیران اور وسوسے کا شکار تھے، سید الرسل چاہتے تھے، حکیم امت چاہتے تھے ان کی حیرانگی کو توڑا جائے، ان کے وسوسوں کو ختم کیا جائے، ان کو اسلام کا حقیقی پیغام دیا جائے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ جو تم اسلام سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے، اسلام سمجھنا ہے تو خزیمہ بن ثابت انصاری کا کردار ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کہا اے خزیمہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ جو ہی وہی پریشانی لوگوں کو تھی۔ اے خزیمہ جب میرا معاملہ ہوا لوگ اس اعرابی سے، تم وہاں موجود نہ تھے، رسول گویا تصدیق کر رہے ہیں۔ اے خزیمہ جب میں نے یہ گھوڑا خریدا اور اس نے بیچا، تمہیں تو کسی واقعے کا پتہ نہیں ہے، پھر یہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو کہ یا نبی اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ گھوڑا آپ نے خریدا اور اعرابی نے بیچا؟ کہنے لگا یا نبی اللہ جب آپ، میرا یہ ایمان ہے، آپ ہمیشہ حق بات کہتے ہیں۔ پہلا جملہ یہ، یا رسول اللہ آپ ہمیشہ حق بات کہتے ہیں، تو لہٰذا آپ جو کہہ رہے ہیں وہی حق ہے۔ دوسری بات، یا نبی اللہ جب آپ نے یہ کہا اللہ کا یہ دین ہے، اللہ کے دین کو جب پیش کیا تو ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ گویا آپ نے جب فرمایا کہ اے لوگو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے مانا۔ آپ نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم نے مانا۔ آپ نے کہا میں محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے مانا۔ آپ نے فرمایا جنت و جہنم حق ہے، ہم نے مانا۔ آپ نے فرمایا قیامت حق ہے، ہم نے مانا۔ یا نبی اللہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو غیب ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ہم نے بت پرستی کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا ہے تو آپ کی تصدیق کی ہے۔ یہ تو پھر بھی مادی چیز ہے، یہ تو پھر بھی دنیاوی چیز ہے۔ جو اخروی چیزیں تھیں آپ کہتے گئے، ہم مانتے گئے۔ یہ گھوڑے کا معاملہ اور اعرابی کی بات یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اعرابی کی تصدیق کریں اور اللہ کے نبی کو جھٹلا دیں؟ اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رب، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سید الرسل نے جب سنا تو میرا صاحب معرفت صحابی خوش ہو گئے، کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا کہ میری گواہی دینے والا کس قدر رسالت کی معرفت رکھتا ہے، کس طرح اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہے۔ یہ خزیمہ کوئی عام انسان نہیں ہے، ملتا ہے یہ خزیمہ ایک مرتبہ خواب دیکھا، اللہ کے رسول کے خدمت میں آئے، یا نبی اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کی جبین مبارک کا بوسہ دیا ہے۔ فرماتے ہیں اپنا خواب سچا کرنا چاہتا ہے؟ کہ سید الرسل اس سے اور سعادت کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں پھر اٹھ اس جبین نیاز کا بوسہ لے جو اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ یہ خزیمہ بن ثابت انصاری، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، یہ ہے وہ خزیمہ۔ یہ اتنا با سعادت تھا، یہ اتنا با کرامت، یعنی سید الرسل نے جب دیکھا یہ اسلام کا صحیح مفہوم پیش کر رہا ہے،
یہ اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کر رہا ہے، یہ کردار اسلامی کا مالک ہے۔ سید الرسل اپنے اصحاب اور لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، اے لوگو، اے میرے کلمہ گو سن لو، آج کے بعد میں مصطفیٰ یہ اعلان کر رہا ہوں، جب بھی کسی کچہری میں گواہی کی ضرورت پڑے تو دوسرے افراد دو مل کے گواہ بنیں گے۔ یہ خزیمہ بن ثابت انصاری ذو الشہادتین ہے، اس ایک کی گواہیاں دو کے برابر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ ذو الشہادتین یعنی ایک فرد کی گواہی دو کے برابر۔ کیوں؟ فرمائے اس لیے جب میرے ساتھ بیٹھنے والے کوئی میری تصدیق نہیں کر رہا تھا، ثابت نے میری، ابن ثابت نے، خزیمہ نے میری تصدیق کی، تو لہذا یہ اس لائق ہے کہ اس کی گواہی دو کے برابر ہو۔ یہ اس قدر صاحب ایمان تھے، جو 12 افراد علماء نے نقل کیے ہیں جو سید الرسل کے بعد جنہوں نے نبی کا جانشین علی ابن ابی طالب کو مانا، ان میں ایک ان کا نام بھی آتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے باوفا صحابیوں میں سے ایسے باوفا تھے کہ ملتا ہے جنگ جمل و صفین میں علی مولا کے ناصر و مددگار رہے، اور جنگ صفین میں ہی جام شہادت نوش فرمایا، اور جن کی شہادت پر علی ابن ابی طالب نے آنسو بہائے۔ یہ ہے وہ کردار۔ اگر کردار ہو رسول اللہ کے کردار کے آئینے میں، اگر کردار ہو اہل بیت کے کردار کے آئینے میں، تو پھر انسان ناصر نبی بھی بنتا ہے اور ناصر علی بھی بنتا ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ لہذا میرا دوست عملاً اپنے اندر کردار اسلامی کو لیا، صرف زبانی اسلام نہ ہو، عمل ضروری ہے۔ عمل تو اس قدر ضروری ہے کہ سید الرسل جب اپنی لخت جگر سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے گئے، مل کے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں، جب میرے بابا رات کا وقت تھا، میرے گھر تشریف لائے، میں اپنا بستر بچھا رہی تھی بچوں کے لیے، اور میرے گھر جب تشریف لائے تو اس وقت سید الرسل فرماتے ہیں، اے فاطمہ، رات کو اس وقت تک نہ سونا جب تک 4 عمل نہ کر لینا۔ عمل تو اس قدر ضروری ہے، رسول سیدۃ النساء العالمین بی بی کو تلقین کر رہے ہیں، میرے دوست کس عقیدے نے تجھے عمل سے بے نیاز کر دیا ہے؟ کس چیز نے تجھے عمل سے دور کر دیا ہے؟ جب سیدۃ النساء العالمین بی بی کو رسول اللہ فرما رہے ہیں، او میری لخت جگر بیٹی، اس وقت تک نہ سونا جب تک یہ 4 عمل نہ کر لیں۔ کون سے بابا؟ فرماتی ہیں جب تک ختم قرآن نہ کر لینا۔ نمبر 2، جب تک تمام انبیاء کو اور مجھے اپنا شفیع نہ بنا لینا۔ نمبر 3، جب تک تو حج اور عمرہ ادا نہ کر لے۔ نمبر 4، جب تک تمام مومنین مومنات کو اپنے سے راضی نہ کر لے۔ تو سید رسول نے جب یہ فرمایا، بی بی کہتی ہے میں بستر بنا رہی تھی، میرے بابا مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے کیا کیا؟ نماز شروع کر دی۔ روایت یہ بھی ہے، اور ہمارے پاس ایک باب ہے، چیپٹر ہے، مستحب ہے، فقہا فرماتے ہیں اپنے گھر میں ایک مقام نماز کے لیے خاص کریں۔ ذرا اپنے گھروں کا معائنہ کریں، اکثر گھروں میں جائیں، ہم بھی جاتے ہیں، نماز کے لیے جگہ معین نہیں ہے، اور بہت ساری متبرک چیزیں رکھی ہیں۔
نماز کے لیے معین کریں جو اہل بیت کی طرف سے ہے، جو مستحب ہے۔ اپنے گھر کا ایک کونا یا ایک کمرہ یا ایک جگہ نماز اور عبادت کے لیے مختص کرے، اور حکم ہے کہ جب مومن کی روح قبض ہو رہی ہو یا حالت احتضار میں ہو تو اسے اس جگہ لے جائیں جہاں نماز پڑھتا ہے، تاکہ اس کی روح کی قبض ہونے میں آسانی ہو۔ یہ مستحب ہے، یہ معصوم فرماتے ہیں۔ اچھا، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کہاں لے جائیں؟ اللہ معاف کرے، اگر کوئی بیٹھتا ہے تاش خانوں میں، جوئے خانوں میں، تو پھر اس کی روح کے قبض کرنے کے لیے شیطان جیسا مددگار بلانا پڑے گا۔ اگر کسی کے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، سینما ہال میں بیٹھنے کے لیے وقت ہے، بیہودہ اور غلیظ محفل مجالس میں بیٹھنے کے لیے وقت ہے، لیکن آل محمد کا دین سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے، گھر میں عبادت کے لیے یہ جگہ بنانا یہ مستحب ہے۔ یعنی جو روایت کا انداز بتاتا ہے، ہم تو اپنے بیڈ روم یا ڈرائنگ روم کو کس قدر سجا کے رکھتے ہیں، بے شک رکھے، اسلام منع نہیں کرتا ہے، اپنی شان کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق آپ یہ کر سکتے ہیں۔ مہمانوں کے استقبال کے لیے، اپنے رہنے کے لیے، مہمانوں کو بٹھانے کے لیے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اسلام کہتا ہے جہاں تو نے اپنے آرام کا خیال کیا ہے، جہاں تو نے آنے والے مہمانوں کے حق کا خیال کیا ہے، وہاں پر ملائکہ کے آنے اور جانے کی جگہ کا انتظام کر۔ وہ مقام ہے جو اپنے گھر میں تو نے ایک کونا مختص کیا ہے عبادت الہی کے لیے، مناجات کے لیے، دعاؤں کے لیے، زیارات کے لیے۔ اپنے گھر میں نماز خانہ بنا، عبادت کر، تسبیح پڑھ۔ اسی لیے مستحب ہے کہ گھر میں قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کی جائے، تاکہ بچے بھی سنیں کہ یہ کس کا کلام پڑھا جا رہا ہے، تاکہ تیرے وجود میں کان کے ذریعے آواز تیرے دل میں پڑے تو تیرے اندر بھی نصیحت پیدا ہو۔ یہ مستحب ہے، اپنے گھر میں قصہ مختص کیجئے۔ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھروں میں ایک کمرہ، حجرہ، یہ اللہ کی مناجات و عبادت و ریاضت کے لیے مختص کرتے تھے۔ لیکن جناب سیدہ کا وہ حجرہ تھا، بی بی نے جو حجرہ آرام تھا اسی میں مصلی عبادت بچھا رکھا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا اپنا کمرہ بھی دیکھے اور جناب سیدہ کا کمرہ بھی دیکھے۔ میرے دوست، اہل بیت اطہار کے آئینے میں اپنا کردار دیکھ۔ ان کے حجرے میں، ان کا حجرہ اس لائق ہے کہ سید الرسل بلا فاصلے مصلی پہ چڑھ کر عبادت الہی کریں۔ اور اگر میرا اور آپ کا حجرہ ایسا ہو کہ جس میں ایمان کی سلامتی مشکل ہو، بلکہ ہمیں شیطان کی طرف بھٹکنا ہمارے لیے آسان ہو، کیا اہل بیت ہم سے راضی ہیں؟ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ لہٰذا اپنا کردار ایسا بنائیں اہل بیت راضی ہوں۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں جب میرے بابا نماز سے فارغ ہوئے، میں نے کہا بابا اعمال جو بتائے ہیں یہ تو کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، ایک رات میں یہ اتنے بڑے بڑے اعمال انجام دے کر سوئے۔ سید الرسل، لسان نبوت سے بولنے والا نبی فرماتا ہے، اور میری لخت جگر اے فاطمہ زہرا سن، اگر کوئی شخص سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، وہ عند اللہ ایسے ہے جیسے اس نے ختم قرآن کیا ہے۔ میرے دوست، ان چیزوں پر عمل کر۔ اہل بیت خوش نصیب ہے کہ اہل بیت تجھے سونے سے پہلے کے بھی اعمال بتا رہے ہیں۔ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا،
مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک جنگ سے جب آئے، ایک جنگ تھی، اصحاب گئے تھے، جنگ سلاسل، زنجیروں والی، جس سے کفار کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا تھا۔ اس میں لوگوں نے آ کر کہی یا نبی اللہ، یہ علی نے جتنی نمازیں پڑھائی ہیں وہاں پر سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھی ہے۔ علی مولا کی شکایت کرنے لگے نبی کے سامنے، اللہ اکبر، نبی سے برداشت نہ ہوا، فرماتے ہیں علی کو بلاؤ، اے علی کی شکایت کرنے والو، ذرا علی کو بلاؤ اور پھر مجھے بتاؤ۔ علی مولا آئے، کہا کہ ہاں یا علی، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر نماز میں سورہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں، یعنی پہلی 2 رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرتے رہے ہیں، کیوں ایسا کرتے رہے ہیں؟ فرماتے یا نبی اللہ، علی ابن ابی طالب کو اللہ کی توحید اور معرفت سے بڑی محبت ہے۔ میرا دوست حیدر کرار اتنا مواحد، اتنا توحید پرست ہو اور علی کا چاہنے والا، ذرا قرآن تو پڑھ، یہ سورہ توحید پڑھ کہ جس میں بتایا جا رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جس جو شجرہ الہی بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے، نہ اللہ کسی سے جنا گیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ذرا اس کے ترجمے کی طرف غور تو کر، جو آج تجھے بتایا جا رہا ہے کہ اہل بیت نازل ہوتے ہیں، گویا وہ اہل بیت کے آباء و اجداد کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کا اور میرا ایمان کیا ہے؟ مولا علی کے بابا کون ہیں؟ اگر مولا علی نازل ہوئے ہیں تو پھر باپ کیسے بنے؟ کتنی بڑی تہمت ہے مولا علی پر۔ ادھر سے مصائب میں سب پڑھتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں اے بابا جان، میرے شکم سے ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کہتے ہیں یا اماں انا عطشان۔ سنتے ہیں یہ روایت؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ذاکرین خطبہ؟ اے مادر گرامی، میں پیاسا ہوں، میں غریب ہوں۔ تو سید رسول نے کیا فرمایا؟ اے میری لخت جگر، یہ تیرا لال حسین ہے۔ تو میرے دوست ادھر سے مسائل میں ایسی روایتیں پیش کرتے ہیں کہ حسین ابن علی شکم مادر میں تھے، لیکن ادھر سے عقیدہ ایسا بیان کرتے ہیں کہ جس سے انکار لازم آتا ہے کہ آل محمد کے آباء و اجداد نہیں تھے۔ یہ جسارت ہے، یہ اہل بیت کے حق میں تہمت ہے۔ اگر آج آپ کو کوئی کہہ دے کہ تو بن باپ ہے، کیا برداشت کریں گے؟ یہ سادات کس کی نسل سے چلے آ رہے ہیں؟ یہ سادات کس سے ہیں؟ آل محمد کی نسل سے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کیا ان کے باپ نہیں ہیں؟ پھر یہ ان کے بھی نازل ہونے کے قائل بن جائیں، کیونکہ ان کی اصل بھی تو آل محمد ہے۔ تو میرے دوست اپنا عقیدہ صحیح کرو۔ اگر تو شب جمعہ کو زیارت وارثہ پڑھتا ہے تو کبھی اس کا ترجمہ پڑھ کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پاک رحموں سے ہو کر آئے ہیں، فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، آپ تو پاک صلبوں اور رحموں سے ہو کر آئے ہیں۔ لہذا آل محمد کے آباء و اجداد کا انکار نہ کر۔ ہم کہیں کہ یہ نازل ہوتے ہیں تو پھر بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں گئی کیوں تھی؟ جب یہ مولا علی نازل ہوئے ہیں تو صرف رسول اللہ جاتے اور مولا علی کو لے کر آ جاتے، اور پھر وہ آ کر جناب فاطمہ بنت اسد کو حوالے کر دیتے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے وہ دیوار کعبہ پھٹی کیوں؟ بی بی تو یہی کہہ رہی ہیں اے اللہ، تجھے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، پہلے اللہ کو اس کے اسماء کا واسطہ دیا،
پھر اس کے انبیاء کا واسطہ دیا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میرے دوست، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق بنا کر لیا. اگر قرآن کی دلیل ہے تو پیش کر، اصلاح کر. قرآن پڑھ. قرآن جو تجھے اور مجھے عقیدے نئے نئے پیش کیے جا رہے ہیں، دیکھ آیا قرآن نے وہ عقیدہ بیان کیا ہے؟ نہج البلاغہ پڑھ، دیکھ کیا امام المواحدین نے وہ عقیدہ بیان کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں میرا دل کہتا ہے ایسا ہے. میرے اور آپ پر دل کی مرضی نہیں چلے گی، رب کی مرضی چلے گی، اہل بیت کی مرضی چلے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد وحید. تو لہذا دوسری چیز، اچھا سید الرسل نے جب سنا کہ علی مولا کو سورہ توحید بڑی پسند ہے، فرماتے ہیں یا علی، یہ صرف تجھے سورہ توحید سے محبت نہیں ہے، میں نبی کو بھی سورہ توحید سے بڑا عشق ہے. اس لیے فقہا فرماتے ہیں اور 2 سورتیں پڑھنا 2 رکعت میں، یعنی سورہ توحید کا چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے، خلاف مستحب انجام دیا ہے. اور اگر کوئی دونوں صورتوں میں، دونوں رکعت میں سورہ توحید کی تلاوت کرے، نہ اس نے مکروہ کو انجام دیا ہے بلکہ استحباب اپنے مقام پر باقی ہے. اپنا عقیدہ توحید درست کر. دوسری چیز فرماتے سید الرسل، اے میری لخت جگر، تمام انبیاء اور مجھ کو اپنا شفیع بنا کر سو، میرے اوپر اور تمام انبیاء پر صلوات بھیج کر سو، تمام انبیاء تجھ سے راضی اور خوش شفیع ہوں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. درود شریف کی بڑی عظمت ہے. علماء نے نقل کیا ہے، استاد العلماء علامہ سید یار شاہ صاحب اعلی اللہ مقامہ، ان کے حوالے سے علماء نے ایک عمل نقل کیا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ وسعت رزق اور پریشانیوں سے نجات کے لیے کوئی عمل ذکر کریں، تو وہ فرماتے تھے کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں. اللہ اس کی برکت سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے گھر کی طرف خزانے die بوریاں کھول دی ہیں. اللہم صلی علی. اور فرماتے تھے کہ جب میں محسوس کرتا ہوں کہ حب مال سے میری نیت میں خرابی کا کوئی خدشہ لگتا ہے، میں درود پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں تاکہ مال کی کثرت نہ رہے اور میں حب مال میں مبتلا نہ ہو جاؤں. یعنی درود بتانے کا مقصد کیا تھا؟ یعنی درود کی برکت سے اتنا اللہ فضل فرماتا ہے، اتنی مال کی کثرت عطا کرتا ہے، تو کہا کہ درود پڑھا کرو. تیسری چیز کہا کہ بیٹا تمام مومنین مومنات کو اپنے سے راضی کر کے سویا کر. مومنین مومنات زندہ نہیں ہیں بلکہ جو مردہ ہیں وہ بھی شامل ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے اس میں یہ نہیں فرمایا کہ زندہ کو، مومنین مومنات یعنی زندہ اور مردہ سب کو کہا کہ ان کے لیے رات کو سوتے وقت مغفرت کی دعا کر کے سویا کر. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. بس ایک جملہ ایسا ہے جس سے تمام مومنین تجھ سے راضی ہو جائیں. چوتھا فرماتے سید الرسل، اے بیٹا فاطمہ، رات کو سونے سے پہلے حج اور عمرہ کیا کر. ایک مرتبہ یہ پڑھا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیحات اربع. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، کیسے تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تسبیح تو نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ تسبیح تو نہیں ہے. یا کیا پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کوئی تسبیح نہیں ہے. جو تسبیح فاطمہ زہرا کے
جناب سیدہ نے جو تسبیح تعلیم دی ہے، جو اس کے فوائد اور ثواب ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم تسبیح جناب سیدہ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں وہ فائدے حاصل نہیں ہوتے۔ میرے دوست، جب صحیح تسبیح کا تلفظ ہم نہیں کریں گے تو فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ آپ نے اپنے موبائل میں پاس ورڈ رکھا ہوا ہے، مثلا 5 12 14 5۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 5 14 12 کی جگہ پہ 5 کی جگہ پہ 3 لگا دیا، موبائل کھلے گا؟ ایک جو ہے مسٹیک ہوئی ہے آپ سے، صرف ایک چھوٹی سی مسٹیک، آپ کا موبائل وہ آن نہیں ہوگا۔ میرے دوست، اسی طرح تسبیح خدا کا اگر صحیح تلفظ نہیں کرے گا تو جو اللہ نے تجھے نورانیت عطا کرنی ہے وہ تجھے حاصل نہ ہوگی۔ تسبیح خدا کرنی ہے تو صحیح تلفظ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بے شک 10 منٹ لگ جائیں، تسبیح صحیح معنوں میں پڑھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی امام فرماتے ہیں میری جدہ فاطمہ زہرا کی تعلیم کردہ تسبیح کا پڑھنا 70 رکعت نماز سے افضل ہے۔ 70 رکعت نماز نافلہ سے افضل ہے۔ تسبیح جناب سیدہ اس کو صحیح معنوں میں تلفظ کریں۔ تو لہٰذا میرے دوست، اسلام نام ہے عمل کا۔ جب اللہ کے رسول جناب فاطمہ زہرا کو عمل کی دعوت دے رہے ہیں تو پھر تجھے اور مجھے رسول اللہ کیسے معاف رکھ سکتے ہیں؟ یہی فاطمہ زہرا دین کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ان قربانیوں میں ایک قربانی ہے فاطمہ زہرا کی، اجرکم علی اللہ۔ وہ دروازہ جس دروازے پر جبرائیل رک کر سلام کرتے تھے، وہ دروازہ جہاں پر سید الانبیاء رک کر آئے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، وہ دروازہ جس دروازے پر رسول اللہ سلام کرتے تھے، لیکن جب مسلمان آئے تو بھول گئے سنت نبوی کو کہ اس دروازے کی کیا عظمت ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، بی بی پہ اتنے مصائب گزرے ہیں، اتنے مصائب گزرے ہیں۔ شیخ عباس قمی نقل کرتے ہیں فغوشیت علیہا ساعہ بعد ساعہ، بی بی پہ اتنے مصائب گزرے ہیں کہ ہر گھنٹے بعد بی بی غش کھا کے زمین پہ گرتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، بی بی کی کیفیت کیا تھی؟ معصبۃ الراس، موت کی پٹی بی بی نے سر پہ باندھ لی۔ وباقیت العین، بی بی کی آنکھ ہر وقت آنسوں سے جاری ہے۔ ہے بی بی کی کمر جھک چکی ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، ہے کیسے بی بی پر کیسے کیسے مصائب گزرے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ ایک دن ایسا آیا، جناب فاطمہ زہرا نے کہا اسماء میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آئے سمجھنا ہے نبی زادی زندہ ہے، میری تسبیح کی آواز ختم ہو جائے تو سمجھ جانا میں اپنے بابا کے پاس جا چکی ہوں۔ روایت کہتی ہے ننھے شہزادے جب گھر میں آئے، آ کر کہتے ہیں اماں کہاں ہیں؟ کہا کہ شہزادو کھانا کھا لو۔ شہزادے کہتے ہیں رو کر اے اماں، اے جناب اسماء، آپ ہمیں کیا کھانا کھلانا چاہتی ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کبھی کھانا ماں کے بغیر نہیں کھایا۔ اے ہم نانا کی مزار سے آ رہے ہیں، اے نانا مصطفیٰ کی قبر سے آواز آئی او میرے شہزادو، اے تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر میرے پاس آ چکی ہے۔ شہزادے نے ماں کے جنازے پر زیارت کی۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، روایت
روایت کہتی ہے شہزادوں نے ماں کو دیکھا، دوبارہ دوڑے مسجد النبوی کی طرف، یا اصحاب نے کی نگاہ پڑی، شہزادے رو رہے ہیں، لوگوں نے سمجھا شہزادوں کو نانا یاد آ گئے ہیں۔ شہزادے رو کر کہتے ہیں یا بتا، اے بابا جان، آج نانا کی مصیبت یاد نہیں ہوئی بلکہ ہماری جنت اجڑ گئی، اے ماں زہرا اس دنیا میں نہ رہی، اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے اے میرا شجاع امام جب جناب سیدہ کی شہادت کی خبر سنی، فغوشی علیہ، اے علی غش کھا کے زمین پر گرے، اصحاب نے افاقہ دلایا، علی بیدار ہوئے، شہزادوں کو کاندھوں پہ سوار کیا، علی کی آنکھوں میں آنسو ہے، اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے علی مولا گھر آئے، رات کی تاریخی ہے، جناب سیدہ کو غسل دیا جا رہا ہے یا کفن دے دیا گیا، آخری دستور کے مطابق اپنوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ میت کا دیدار کر لو۔ علی نے بھی وہی کیا، یا حسن والحسین، اے زینب و کلثوم، آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، اجرکم علی اللہ زادارو۔ شہزادے ماں کے لاشوں پہ آئے، روایت کہتی ہے مولا حسین ماں زہرا کے سینے کی طرف گر گئے، اور میرے مولا حسین ماں زہرا کی پائنتی کی طرف۔ اے حسین مولا نے کیا کیا، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماں زہرا کے قدموں میں رکھ دیے، اے ماں کے قدموں کو سے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے، دونوں شہزادے فریاد کر رہے ہیں، شہزادہ رو کر کہتے یا اماں کلمینی، اے مادر گرامی مجھ سے بات کیجئے اس سے پہلے کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے۔ روایت کہتی ہے علامہ مجلسی نقل کرتے انت و حنت و مدد یدیہا، شہزادوں کا فریاد کرنا تھا یا بندے کفن ٹوٹے، ہائے جناب سیدہ کے ہاتھ بلند ہوئے، شہزادے ماں کے سینے سے پیوست ہوئے۔ روایت کہتی ہے یہ جناب جبرائیل نے آواز دی یا علی حسن و حسین کو زہرا کے لاشے سے جدا کرو، ملائکہ نے تسبیح چھوڑ دی۔ ہے علی نے بڑے پیار سے شہزادوں کو ماں کے لاشے سے جدا کیا۔ میں کہوں گا مولا آج اپنا گھر ہے، ماں زہرا کا جنازہ ہے، کاش کربلا میں ہوتے یہی حسین کا پامال لاشا۔ ہے ننھی سکینہ جب بابا کے لاشے پہ آئی، روایت کہتی ہے اجتماعت عدہ من العراب، ہے چند لعنا کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، اس وقت تک ظلم کرتے رہے جب تک سکینہ نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا۔